قلم بدست ہوں، حیراں ہوں کہ کیا لکھوں۔ قلم بدست ہوں، حیران ہوں کہ کیا لکھوں۔ میں تیری بات کہ دنیا کا تذکرہ لکھوں۔ لکھوں کہ تو نے محبت کی روشنی لکھی، تیرے سخن کو ستاروں کا قافلہ لکھوں۔ جہاں یزید بہت ہوں، حسین اکیلا ہو۔ جہاں یزید بہت ہوں، حسین اکیلا ہو، تو کیوں نہ میں اپنی زمیں کو کربلا لکھوں۔ عمران خان نے جو کہا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ابھی شیئر کرنا ہے۔ بہت اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ اچھا دوستو، عمران خان کی جان کو انتہا کا خطرہ ہے، اور عمران خان نے یہ باتیں خود کہی ہیں میڈیا کے سامنے۔ عمران خان نے بتایا ہے کہ مجھے آج کل یا آنے والے دنوں میں قتل کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زہر دیا جا سکتا ہے، سلو پوائزن دی جا سکتی ہے، یا دو اہم لوگوں کو مجھے مارنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ یہ دو چیزیں عمران خان نے اپنے لیے کہیں، اور ساتھ میں عمران خان نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی قتل کر دیں۔ اگر اس کے بعد بھی ان کا دل نہ بھرا، یہ راضی نہ ہوئے، تو میری بہنوں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھا جائے کہ اس وقت معاملات جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو بھی طلب کیا ہے گندم سکینڈل کے چکر میں۔ شہباز شریف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے دور میں کوئی 92 ارب روپے کی گندم درآمد کر لی گئی ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں، اتنی بڑی اماؤنٹ میں گندم کو درآمد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پاکستان گندم کے معاملے میں خود کفیل ہے، اور خود کفیل ہی ہے۔ اس وقت گندم کو درآمد کر کے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ کسان اپنے بچوں کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کسان جو عمران خان کے دور میں بہت خوشحال تھے، وہ کسان جو عمران خان کے دور میں اپنی گندم کو اپنے گھر سے باردانہ والوں کو اٹھوا رہے تھے، وہ کسان آج گندم کو لیے مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں، مگر ان کو خریدار نہیں مل رہا۔ یہ گندم کا سکینڈل جس کمیٹی نے بھی انکوائری کرنی ہے، اس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے ایک نندی پور پاور پروجیکٹ ہوا تھا، اس کا جو چیئرمین تھا وہ بھی وہی شخص تھا، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے خلاف انکوائری ہوئی، کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد راولپنڈی رنگ روڈ کی باری آئی، وہاں پر بھی وہی موصوف جو ہیں چیئرمین تھے ان کے خلاف انکوائری ہوئی، گرفتاری ہوئی، مگر کچھ نہیں نکلا۔ اور اسی طرح اب جو گندم کی خریداری اور گندم سکینڈل ہے، اس کے اوپر کیا ہوگا یہ آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ گندم کی اس سکینڈل میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جو آپ کو اگر پتہ چل جائیں اور آپ اپنے منہ سے وہ نام لے لیں تو آپ کو بھی کوئی آ کر اٹھا کر لے جا سکتا ہے، جیسے کامران خان کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے۔ مگر ہم جو ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں کہ آپ کے نالج میں ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ اس ملک کا بیڑا غرق کون کر رہا ہے، اور کون ہے جو اس ملک کو اس نہج پر پہنچا رہا ہے کہ پاکستان IMF کا قرضہ دینا تو دور کی بات ہے، جو اس کی قسط بنتی ہے وہی واپس کر دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ڈالر اس وقت پاکستان میں ناپید ہو چکا ہے، اور ہمارے حکمران ہیں جو ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور چور، کرپٹ اور لٹیرے حکمرانوں سے اس پاکستان کو نجات دلائے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔